بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آزمودہ عمل، آزمایا ہوا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، بس اس کو سمجھ لیں۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ اس کی نیت کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ میرے اللہ، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور حقیقتاً جس کو دیکھیں آج ہر شخص ضرورت مند ہے۔ جس کو ضرورت ہے وہ مانگتا جائے، اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ اب آپ نے یہ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں خدا بہتر جانتا ہے کتنے لوگ اس عمل کو کریں گے، کتنے لوگ اس سے پہلے اس عمل کو کر کے لاکھوں کروڑوں حاصل کر چکے ہیں، کتنے لوگ اس سے پہلے اس عمل کو کر کے لاکھوں کروڑوں حاصل کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں لے چکے ہیں۔ اس لیے جلدی کریں، یہ عمل آج کے بعد کوئی نہیں آپ کو بتائے گا۔ جس نے بھی بتانا ہے آج وہ میری کاپی کر کے آپ کو بتائیں گے، اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اتنا مجرب، اتنا طاقتور کہ ادھر سے عمل شروع کرتے ہیں، ادھر سے غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پروردگار، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنی ہے کہ اگر انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بننا چاہتے ہو تو میرا رب بنا دے گا۔ اس لیے یہ وظیفہ کرنا، انشاءاللہ ہمارا پروردگار آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ آپ کے پاس جو کچھ دولت ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ دیکھ لینا آپ فوری طور پر چند دنوں کے اندر روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آج پڑھیں، آج بھی مانگیں، کل پڑھیں، کل بھی مانگیں، پرسوں پڑھیں، پرسوں بھی مانگیں۔ روزانہ اس سے مانگنا شروع کر دیا، زیادہ مہینوں سالوں کی بات نہیں، چند دنوں کے اندر اندر آپ امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں کے حساب سے آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں نے بتایا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اسی طریقے سے آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارکہ ہے، جو رزق اور دولت کے بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے، کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کے کر لیں۔ جو لوگ یہ شکوہ روز کرتے ہیں ہم بڑے بڑے وظائف کر چکے ہیں، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آؤ آج وہ عمل بتا رہا ہوں۔ عاشقوں کا عمل ہے، وہ جو لوگ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بنا دیتے ہیں، آج وہ عمل مٹی کو سونا بنانے والا عمل بتا رہا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، جو قرآن پاک کی ایک مختصر ترین سورت پر مشتمل ہے، لیکن جو کہ کسی انعام سے کم نہیں۔ یہ سورت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اس وقت اتاری تھی جب ان پر بہت زیادہ بوجھ تھا، پریشانیاں تھی۔ تو اس وظیفے کو آج کے بابرکت دن میں ہی کیجیے گا، کیونکہ اس وظیفے سے انسان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس پر جو بھی بندشیں ہیں یا بوجھ ہے، دکھ درد تکلیف ہیں، وہ سب دور ہو جاتا ہے۔ دبئی سے ایک بھائی کی داستان سن لیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے اپنے گھریلو حالات اتنے برے تھے، گھر میں اتنی تنگ دستی تھی، اتنی مسائل تھے، اور میں اتنے مسئلوں سے گھرا ہوا تھا، لیکن جب یہ وظیفہ میں نے اسی مہینے کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری غیب سے ایسی مدد ہوئی کہ مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر اچانک سے ہی میرے معاشی اور اقتصادی حالات بھی بدل گئے۔ میرے اوپر قرضوں کا بوجھ تھا، وہ قرض بھی اتر گیا۔ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا، ایسے معجزات ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی اسی مہینے میں کر لینا، جب چاہیں جس وقت چاہیں
वक्त की कोई पाबंदी नहीं, चलते फिरते आप लोगों को इसी महीने में ये ख़ास अमल जो रिज़्क और दौलत का आपको बताने लगा हूँ, आपकी नस्लें भी इंशाअल्लाह अगर दौलत ख़त्म करना चाहेंगी तो ख़त्म नहीं कर सकेंगी। इतना पैसा आएगा, इतनी दौलत आएगी कि फिर आप लोगों में बांटने लगोगे। अगर आप लोग परेशान हो, तंग दस्त हो, लोगों के आगे हाथ फैला फैला कर परेशान रहते हो और लोगों से मदद मांग रहे हो, तो यकीन जानिए यह वजीफ़ा आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगा। नाज़रीन, अगर आप लोग चाहो तो किसी भी वक़्त की नमाज के बाद भी यह वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग इस पूरे महीने में चलते फिरते और उठते बैठते भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो। आपके अगर फ़ौरन से हालात ना बदल जाएं तो फिर कहना। कुछ मेरी बहनों और भाइयों ने मुझे कमेंट किया था, हमारा शादी का मसला है और ये मसला पैसों की कमी की वजह से अटका हुआ है और हमारी किसी मुनासिब जगह शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारी शादी में जो भी अखराजात होने हैं उनके लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। हमें कोई ऐसा बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा बताएं जो कि हम करें और हमारा मसला भी हल हो जाए। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को बेहद मुजर्रब और आज़मूदा वजीफ़ा बताऊंगा, जिसे आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो नाज़रीन, यह वजीफ़ा आज़माया हुआ वजीफ़ा है। आप लोग यह वजीफ़ा जब भी ज़िंदगी में पढ़ोगे आपकी खाली झोली दौलत से भर जाएगी। आप लोग इसी महीने में लाजमी यह वजीफ़ा पढ़ लें, फिर चाहे आपके माली या मुआशी हालात कितने भी ख़राब हों, इंशाअल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। मोहतरम नाज़रीन, जब भी आप ये अमल करने लगो तो एक जगह सुकून से बैठ जाएं, साफ़ सुथरी जगह पर बैठें और ये वजीफ़ा करें। ये बहुत ही आसान सा अमल है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो कि मैं आपको कोई बहुत बड़ा वजीफ़ा या मुश्किल वजीफ़ा बताने लगा हूँ, बल्कि आज तो आपको इतना आसान और इतना सादा वजीफ़ा बताऊँगा, कोई छोटा सा 12 से 14 साल का बच्चा भी हो और मैं उसको ये अमल बताऊं तो वो भी ये वजीफ़ा पढ़ लेगा। अब आप लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आप लोगों को जिस भी नमाज का वक़्त हो वो नमाज अदा करनी है और उसी जगह पर बैठ जाना है। लेकिन अगर नमाज का वक़्त नहीं तो कामिल वज़ू करके मुसल्ले पर किबला रुख होकर दो जानू बैठ जाएं। फिर जैसा कि नाज़रीन, जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। इसके बाद अव्वल व आखिर तीन मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ लें। 3 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की बहुत ज़्यादा फजीलत है। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोगों को फ़ौरन अस्तगफिरुल्लाह 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 की एक पूरी तस्बीह पढ़ लेनी है। अगर आपके हाथों में तस्बीह मौजूद है तो तस्बीह को अपने हाथ में पकड़कर आप लोगों को सबसे पहले 280 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है। आपने इस तरह पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सिर्फ 280 मरतबा पढ़ लें और ये जो वजीफ़ा है वो भी इतना ही है। तो इंशाअल्लाह जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो एक बात का आपको बहुत ख़ास ध्यान रखना है कि आप लोग जैसे ही अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे 100 दाने वाली, इससे पहले आपने दुरूद पाक जो है वो 3 मरतबा पढ़ लेना है। नाज़रीन, 3 मरतबा जब शुरू में आपने दुरूद पाक पढ़ा है, लेकिन इससे भी पहले आप लोगों को अपनी हाजत को जहन में लाजमी रखना है। या जो भी आपकी हाजत हो या जो भी मसला हो, आपने अल्लाह ताला से इस मसले के हल की नियत करनी है। जो भी आपकी हाजत हो या जो भी मुराद हो, मिसाल के तौर पर आपका कहीं मुनासिब जगह रिश्ता नहीं हो रहा या रिश्ता तो हो गया है लेकिन अब आपको शादी के लिए पैसों की ज़रूरत है या कोई रकम की ज़रूरत है, तो वो नियत कर लें कि मुझे इतनी रकम की ज़रूरत है इस मकसद के लिए, शादी के लिए या आपका जो भी मकसद हो,
چاہے کاروبار ہے یا قرض کی ادائیگی کرنی ہے، نیت کریں کہ مجھے یہ رقم مل جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر عورت ہیں تو کہیں گی کہ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ ناظرین، اس طرح آپ لوگوں کے جو بھی مسئلے مسائل ہوں، اگر آپ کو نوکری چاہیے ہو، کاروبار میں ترقی کرنی ہو، قرض آپ کو اتارنا ہو، کسی بھی مسائل کے لیے ہو، آپ وہ نیت کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ چلتے پھرتے اپنے وظیفے کی طرف درود پاک جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس کے فوراً بعد آپ کو 100 دانوں والی ایک تسبیح پر 280 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 121 مرتبہ ہم لا ینظرون پڑھیں۔ یہ 121 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو تسبیح آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کے بعد اس تسبیح کے پہلے دانے پر آپ کو پڑھنا ہے سورۃ کوثر۔ آپ لوگوں کو 121 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر نیت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 280 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں۔ پھر 121 مرتبہ ہم لا ینظرون پڑھ لیں۔ پھر اس کے فوراً بعد سے آپ نے صرف 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اب آپ کو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، لیکن وظیفے کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ ناظرین، اگر آپ یہ وظیفہ یہ عمل کسی وجہ سے گھر میں نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کاروبار، دکان، کارخانے، فیکٹری، کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ صرف یہ وظیفہ صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کے کرنا ہے۔ تو جیسے یہ وظیفہ ختم ہو اور اسے اپنے دکان کے گلے پر، اپنی جیب پر یا جو بھی کاروبار والی جگہ ہو اس پر 3 یا 7 مرتبہ پھونک مار دیں۔ ناظرین، اسی طرح آپ لوگ اگر گھر میں وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اپنی تجوری یا الماری پر، اور میری بہنیں اپنے پرس پر یا جہاں آپ کے زیورات رکھے ہوں ان پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ عمل لازمی کیجئے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بالکل تعداد جو ہے وہ کم یا زیادہ نہ ہو۔ کسی بھی وظیفے کی تعداد کم یا زیادہ کرنے سے وظیفے میں وہ طاقت، وہ اثر نہیں رہتا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم نے وظیفہ تو مکمل کیا لیکن اس کا اثر نہیں ہوا، تو اس لیے بتائے گئے طریقے کے مطابق تعداد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وظیفے کو کرنا ہے۔ اس عمل سے آپ کے کام میں، کاروبار میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور رزق کی تنگی، مالی حالات کی خرابی دور ہو جائے گی۔ آپ بہت جلد مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے امیر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کوئی وقتی مسئلہ یا پریشانی، دکھ، تکلیف ہے جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مبارک ذکر کو چند دن تک متواتر پڑھ لیں، آپ کا وہ مسئلہ یا پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلیں، آپ کا کاروبار بھی ترقی کرے، آپ کے مالی حالات بھی ہمیشہ اچھے رہیں، آپ کو دوبارہ کبھی غربت، افلاس کا منہ نہ دیکھنا پڑے، اس ذکر کو ہمیشہ پڑھتے رہیے۔ آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی۔ آپ کو اتنا مال و زر ملے گا کہ مال و دولت کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ناظرین، اس ذکر کو پورے یقین سے کیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور پھر ہاتھ اٹھاتے ہی سب سے پہلے گناہوں کی سچی توبہ کرنا ہے۔ ناظرین، بندہ جب اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی جتنی زیادہ معافی مانگتا رہے گا اور اس کا شکر
اس کی نعمتوں پر ادا کرتا رہے گا۔ معافی اور شکر دو ایسی چیزیں ہیں، اپنے گناہوں سے معافی اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا آپ کرتے رہیں گے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ دو چیزیں بھی اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو شکر اور معافی کو انشاءاللہ ہمیں پوری زندگی دولت کی، رزق کی، پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ انسان کے اپنے اعمال ہی ہوتے ہیں، انسان کے اپنے گناہ ہی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہوتی رہے گی۔ اور جو بھی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ اس کو اس وظیفے سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ دولت بڑھانا چاہتے ہیں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں، آیات پڑھی جاتی ہیں، اسم کی تکرار کی جاتی ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو درود پاک کی برکات ملے، زیادہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا تو اتنا سا پڑھے جتنا میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہوئے درود پاک ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ جیسے ہی ہم درود پاک پڑھیں گے وہ موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک فرشتہ اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک کو احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں میرا درود پاک جا رہا ہے۔ بسم اللہ پڑھی، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے اسم مبارکہ پڑھے، اس کے بعد اس کے حبیب کو یاد کیا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی طبیعت روحانیت کی طرف متوجہ ہوگی اور فوری طور پر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، روحانیت بڑھے گی، کیونکہ درود پاک کو زندگی کا حصہ ہی نہیں بلکہ درود شریف کو زندگی بنا لینا چاہیے۔ یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کو کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی رزق کا فوراً، پیسوں کا، دولت کا فوراً انتظام ہو جائے گا۔ جو مقروض ہیں قرض کا فوری طور پر انتظام ہو جائے گا، کوئی مہینوں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، سارے کائنات اس نے بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے حبیب کے لیے، اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے، اپنے حبیب کی امت کے لیے۔ اب جب امتی اس رب کا بن کر، اب اس حبیب کا بن کر، اس کے پیارے حبیب کا بن کر اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو رب عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک کو دل کی دھڑکن بنا لیں، درود شریف کو اپنی سانسوں کی مالا بنا لیں، درود شریف کو اپنا ساتھی بنا لیں، اس کو اپنا سہارا بنا لیں، پھر دیکھیں کیسے ہوتے ہیں کرم، پھر دیکھیں کیسے ہوتے ہیں مسائل حل، پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے شفائیں ملتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے عطاؤں پر عطائیں ہوتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے رحمت کی بارشیں برستی ہیں، پھر دیکھیں کیسے جادو جنات سمیت سارے برے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے میرا رب آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے، پھر دیکھیں درود شریف کی طاقت، درود شریف کی تاثیر، درود کی کرامت، درود کے معجزات۔ درود پاک پڑھنے سے جو محبت، جو توجہ، جو تعظیم اور ادب و احترام پیدا ہوگا، یقین جانیں حیران ہوں گے، اور میں خود بھی حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر، اتنی طاقت ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے اور سننے والے بہن بھائی ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکل کو دور فرمائے اور ان کو بہترین اور حلال و پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر جو قرض کی پریشانیاں ہیں، جو قرض میں پھنسے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بھی بیماریاں اور تکالیف ہیں انہیں دور کر دے۔
नाज़रीन कराम, नमाज का अहतमाम लाजमी करें क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी वजीफ़ा असर नहीं करता। अल्लाह ताला हम सबको नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।